بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایپرووائز ڈیولپرز۔ ایک وقت پہ ملک ریاض نے کہا کہ میرا تو سمجھ لیں سلطانہ ڈاکو والا سلسلہ ہے کہ امیروں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اور اسی بیسس کے اوپر تمام ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہی کام کر رہی ہیں، یعنی وہ غریبوں کو ہی لوٹ رہی ہیں۔ چلو وہ امیروں کو تو نہیں، لیکن غریبوں کو ہی لوٹ رہی ہیں، کیونکہ وہ ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فارم بیچ دیتی ہیں، اور وہ فارم ان لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں، اور جو بیچ میں بیچنے والے ہیں ان کے بہت پیسے بنتے ہیں۔ وہ امیر ہو گئے، بڑی بڑی گاڑیاں، آگے پیچھے نوکر ورکر، اور وہ ترم خان بن گئے، اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے انٹلیکچوئل بن گئے۔ وہ ایسے گفتگو کرتے ہیں، پتہ لگے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کا پیسہ جو اندر کیا ہوا ہے، اور الٹا سیدھا غریب لوگوں کا، بیچاروں کے خواب انہوں نے جو ہے نا وہ تباہ کر دیے، کیونکہ انہوں نے کہا آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کا پلاٹ مل جائے گا، اور آپ کا پلاٹ جو ہے وہ ایسے بن جائے گا، ویسے بن جائے گا۔ چکر یہ ہے کہ جتنا یہ سارا فنامنا ہے نا، یہ جو نام نہاد امیروں نے جو کریٹ کیا ہوا ہے، یعنی یہ ترم خانوں نے، یہ ہوشیار تیز ترار لوگوں نے، یعنی آپ ایک طرف غریبوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو پیسہ اندر کر رہے ہیں، ان کو پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی انصاف کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی منافقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے، نہ ہی کوئی انصاف ہے۔ سب سے بڑی سخاوت انصاف ہے، ایک بات یاد رکھیں، جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں کون سی سخاوت، وہاں کون سی خدا ترسی؟ سب سے بڑا تو انصاف ہے۔ آپ اگر کوئی انصاف نہیں دے رہے اور آپ منافق بنے ہوئے ہیں، شعار بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور تھوڑوں کو مدد کرتے ہیں، جی ہم بڑے خدا ترس ہیں، ہم بڑے خدا خوفی والے ہیں، ہم بڑے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں۔ ڈاکو ہو تم، ڈاکو، اور صرف لوٹ مار، اور اس کے اوپر تم لوگوں کو جو ہے نا وہ خدمت کر رہے پھر رہے ہو کہ جی میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو میں لوگوں کو جناب علی انصاف دیتا ہوں، تو میں جی لوگوں کو جو ہے نا بڑا ان کا ہمدردی ہوں۔ خود ہی لٹیرے، خود ہی ہمدردی، اور جو عام آدمی ہے اس کی تو بالکل بیچارے کی مات ماری گئی ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ بھائی آپ نے اسی کو ہی لوٹا ہے اور اس کے دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہو، اسی کو زخم دیا ہے اور دوسرے کو مرہم رکھ رہے ہو، خود ہی بروپیے بن کے مرہم رکھ رہے ہو کہ جو ہم تو بڑا خدمت کرنے والے، ہم تو لوگوں کی بڑی مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ اصل میں جو اس انڈسٹری کے اندر، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر، یہ داڑیوں والے کھربوں روپے کا فراڈ کر کے گئے ہیں اور کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ کہاں کیا کچھ بیچ رہے ہیں، کس نام پہ بیچ رہے ہیں لوگوں کو، اور کسی کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا، اور وہ بیچارے اوورسیز پاکستانی وہ مزدوریاں کر کے پیسہ لا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ یہ پتہ کتنی فائلیں بیچی ہیں، کس کو ذبح کیا، کس کو نقصان پہنچایا، یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ پوچھ نہیں سکتا، وہ مظلوم بیچارہ رو رہا ہے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبکے ہوئے ہیں کہ بھئی یہی گنڈے، یہی بدماش، یہی شریف، یہی مولوی، یہی سخاوت کرنے والے، یہ نظام الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے غریب لوگ جو سمجھ لیں جو اوورسیز سفید پوش لوگ، یہ پھنستے کیوں ہیں ان کے پاس؟ یہ پھنستے کیوں ہیں ان کے پاس؟ کیا ان کا دماغ نہیں کام کرتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ادھر فائلیں ادھر فائلیں، جی یہ بن جائے گا، اتنی جگہ ہی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، وہ پورے کسانوں زمینداروں کے پاس جگہ ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں تو آپ کا پلاٹ بن جائے گا۔ جگہ کا کیا معاملہ ہے؟ جگہ تو بے تحاشا ہے، وہ تو اس کو تو کنسیڈر کرو، کسی نے بنایا کیا ہے، کسی نے دیا کیا ہے، کسی نے آباد کتنوں کو کیا ہے، کسی نے کسی کا حق کس طرح ادا کیا ہے، یہ اصل کہانی ہے۔ لیکن جب حق ادا کرنے کی کہانی آتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی وہ تو اب فل پیمنٹ پہ دیں گے، اب 70% پیمنٹ پہ آپ پلاٹ لے لیں، ڈیولپ، جس کا ڈیولپ تھا، جو بیچارہ تھوڑا کر کے پیس کے پیسہ دیتا رہا، اس کا پھر پیچھے ہے، اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں، وہ پتہ نہیں کب ملے گا، لیکن اب کیش پہ مل رہا ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ دوبارہ بیچ رہے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ نے بیچا اتنا زیادہ، ڈیولپ نہیں کیا۔ دوسری بات کہ جو کوئی ڈیولپ بھی تھوڑا بہت ہوا اس کو پھر کیش پیمنٹ پہ بیچ رہے ہو، پھر ہاف پیمنٹ پہ، پھر 70% پیمنٹ پہ بیچ رہے ہو، باقی قسطیں، اور جو لائن میں لگا ہوا تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور نئے جو ہیلی کاپٹر پیراشوٹر ہے وہ آگے وہ پلاٹ لے کے چلے گئے۔ اب آپ پلاٹ دے رہے ہو لوگوں کو ڈیولپ، اور جن کو آپ نے اتنا وعدے کیے تھے 10 15 20 سال ہو گئے ہیں، ان کو کچھ دیا ہی نہیں، ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کی اس سوسائٹی میں الیں پھرتی ہیں، وہ کمیں پھرتے ہیں، وہاں پہ کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے۔
اگر آپ انسانوں کو دیتے تو انسان بستے، وہ اپنا گھر بناتے، لیکن آپ نے تو دیے ان کو جو آگے فائلیں بیچنے والے، مال کاٹنے والے تھے، ان کو آپ نے مال دیا، ان کو فائدہ دیا، اور جو پھنس گئے وہ گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ انویسٹ کریں، ان کی داڑیاں نہ دیکھیں، ان کی ثقافتیں نہ دیکھیں، ان کی گاڑیاں نہ دیکھیں، یہ سب فراڈ ہے، سب دکھاوا ہے، سب دو نمبری ہے، یہ حقیقت پسند نہیں ہے، حقیقت پسندی نہیں ہے، اس ملک میں ہے ہی فراڈ۔ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اس وجہ سے غبن کرتے ہیں، اور کہاں لے جائیں گے پیسہ آپ سوچو۔ لیکن کم از کم آپ خیال رکھیں کہ آپ ان کے چکر میں نہ آئیں، آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ ان کے ڈرامے میں نہ آئیں، آپ ان کے فراڈ میں نہ آئیں، تبھی آپ کی بچت ہے، تبھی آپ کا پیسہ بچ سکے گا، تبھی آپ کا پیسہ کہیں رہ سکے گا، تبھی آپ کا پیسہ کسی کام آ سکے گا۔ اگر اس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی فائلیں لینے میں آپ پیسہ اب اپنا دفن کرتے جائیں گے، اور جو پلاٹ ڈیولپ ہیں ان پہ کتے متر گئے ہیں، آپ سوچو، جو آلریڈی ڈیولپ پلاٹ ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور نئے پلاٹ جو ہے اتنی دور دور جا کے لے رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات نہیں ہے، ادھر تیل نکل آیا ہے، ادھر کیا کوئی خاص بات ہے؟ جو ڈیولپ ہیں، جو جہاں زندگی ہے، جہاں لائف لوگ رہ رہے ہیں، جہاں اس کو کوئی نہیں بیچ رہا، اس میں ان کا اپنا نہیں نہ بنتا۔ پرابلم یہ ہے، یہ فارم بیچنے میں بہت پیسہ بنتا ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، پھر وہ 500 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ بندہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے لوٹا اتنا زیادہ ہے، ظلم اتنا زیادہ کیا ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ کبھی بھی اب ایک مومن ایک سراغ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایک بات یاد رکھیں۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مومن ہی بہت 25 کروڑ تو عوام ہے، انہوں نے 1 کروڑ کو تو لوٹ لیا ہے، 24 کروڑ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ لوٹیں گے، لیکن ہم لوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو، یہ لوٹ مار کا بازار بند کریں گے۔ اور اصل ریل اسٹیٹ جو ہے وہ ہم اس کے دائی ہیں، ہم اس کی جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ اصل ریل اسٹیٹ جو ہے اس میں اندر انویسٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، ان کو دینے کا ضرورت نہیں ہے، ان کے اور رشوتیں بڑھیں گی، ان کے اور مجرے بڑھیں گے، ان کے اور تماشے بڑھیں گے، ان کے اور دکھاوے بڑھیں گے، ان کو پیسہ نہ دیں، خبردار، ان کو پیسہ دیں گے تو آپ خود مریں گے۔ کل کو یہ ویڈیو ریکارڈ پہ ہوگی، آپ کو اندازہ ہوگا 20 سال، 25 سال، 30 سال ہو گئے کسی کو پلاٹ نہیں ملا ہوا، آپ پھر اسی میں ہی ہیں، آپ پھر اسی کو تقویت دے رہے ہیں۔ تو لہذا آپ اپنے دشمن ہیں، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے نا تو آپ کی دنیا ویسی ہی رہے گی، یہ لوگ پھلتے پھولتے رہیں گے، یہ لوگوں کو اور اصل جینوین ریل اسٹیٹ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، بلڈنگ بنانا ان کو آتا ہی نہیں ہے، بلڈنگ میں ایک پیسہ لگاتے ہی نہیں ہے، جدھر لوگ پھنس رہے ہیں وہاں پھنساتے ہیں، اپنا پیسہ بناتے ہیں۔ کل کو کس نے دیکھا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی، اور اصل میں ناانصافی تب ہی ہوتی ہے جب کہ آپ لالچ میں آتے ہیں، یا تو ڈر میں آتے ہیں یا تو لالچ میں، پھر فون کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو پلاٹ چاہیے تو اتنا پیسے جمع کرا دو، اتنا پیسہ نہیں تو آپ کا کینسل ہے، وہ لوگ ڈر میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ان کے چکر میں پھنسے ہی نہ، ان کے فراڈ میں آئیں نہ، ان کے دھوکے کو تقویت نہ دیں، ان کے لوٹ مار کو آپ اپنا پیسہ نہ دیں کم از کم، تبھی آپ کی بچت ہے، تبھی آپ کی زندگی آسان ہے، ورنہ ان کے پیسے بنتے رہیں گے اور آپ جو ہے نا ترستے اور روتے رہیں گے۔ اس وقت پوری ریل اسٹیٹ انڈسٹری اس وجہ سے بیٹھی ہے کہ لوگوں نے فارموں میں پیسہ جمع کرا دیا، لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے وعدوں میں پیسہ جمع کرا دیا، اور جینوین ریل اسٹیٹ جو ہے وہ لے نہیں سکتے کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے۔ کھربوں روپیہ تو وہاں چلا گیا، جو پیسہ سرکولیشن میں رہنا تھا وہ کھربوں روپے میں چلا گیا، کھربوں روپیہ وہاں انویسٹ ہو گیا، اور جو ادارے چیک کرنے والے تھے ان کا بہت مال بنا، ان کا بہت پیسہ بنا، کیونکہ یہ لین دین بٹوارے تو بہت اچھے کرتے ہیں نا اس ملک کے اندر، تو بھی کھا میں بھی کھا، آپس میں لوٹ لو اور آپس میں ہی فیصلہ کر لو کتنا کھربوں آیا، اور لے جاؤ امریکہ، لے جاؤ UK، لے جاؤ جہنم میں، لے جاؤ آسٹریلیا، لے جاؤ اور ملکوں کے اندر، کیونکہ تمہاری وہاں موت ہے، تمہارے نسلوں کی وہاں موت ہے، ادھر کا لوٹا ہوا پیسہ تم سے ضرور واپس انشاءاللہ تعالیٰ واپس اس ملک کے اندر آئے گا۔ آپ اگر سچے پاکستانی ہیں تو کبھی بھی ایسی جگہوں پہ انویسٹ نہ کریں جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، جس کا کوئی حدود اربہ نہیں ہے، جس کا کوئی جمع تفریق نہیں ہے، جس میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہاں اپنا انویسٹ کریں، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ ہمارا تو کام ہے آپ کو بتانا، آپ کو اویئر کرنا، اگر آپ ہو گئے تو آپ کا فائدہ ہے، اور اگر آپ لگے رہے تو لگے رہو۔ منا بھائی پہلے بھی 30 سال ہو گئے کسی کو کچھ نہیں ملا، لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے، اب بھی دیتے رہو گے، کسی کا کچھ نہیں بنے گا۔ پرووائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔